السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیوز میں روزے کے مسائل و فضائل بیان کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکے رہنے کا۔ نمبر 1 کھانے سے رکنا ہے، نمبر 2 پینے سے، اور نمبر 3 صحبت سے۔ تو 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے اور صحبت سے۔ روزے کے فضائل کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، سوائے روزہ کے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کا انعام و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنے خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ یہ روزے کے فضائل ہوئے۔ اب کچھ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو پہلے ہم سیکھیں گے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ حلق میں پانی چلا گیا، یعنی ارادہ نہیں کیا کہ پانی جائے اور بھی پانی چلا گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، قے آئی تو اسے جان بوجھ کر نگل گیا۔ نمبر 4، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر دی۔ نمبر 5، کنکر، کاغذ، ربر، گٹھلی یا اس جیسی چیز نگل لینا، یعنی جو بیان ہوا کنکر، کاغذ، ربر، گٹھلی یا اس جیسی چیز کو نگل لینا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، دانتوں میں چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نگل لینا۔ نمبر 7، دانتوں میں چنے سے کم کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکالا پھر کھا لیا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، کان یا ناک میں تیل یا دوا ڈالنا، کان میں یا ناک میں تیل یا دوا ڈالنا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا کہ وہ چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے، جیسے چھنکنی یا نسوار وغیرہ کو ناک سے چڑھانا۔ مثلا کوئی انسان ناک سے پانی کو کھینچ رہا ہے، اگر وہ دماغ تک پہنچ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دوا کو بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک سے کھینچنا، خواہ مشین کے ذریعے ہو، جیسے انہیلر یا گیس پمپ کا استعمال کرنا یا بھفارا لینا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے دوا ڈالنا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ صبح صادق سے پہلے
سحری کر لینا ہے، صبح شادی کے بعد اگر سحری کریں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے سورج کا غروب ہونا معلوم نہ ہو سکا اور یہ خیال کر کے کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ مثلاً بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بادل چھائے رہتے ہیں اور سورج کا غروب ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی گھڑی نہیں دیکھا اور سوچا، خیال کیا کہ سورج غروب ہو گیا اور غروب ہونے سے پہلے وہ آدمی افطار کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ مفسدات روزہ، یعنی جو ابھی بیان ہوا یہ مفسدات روزہ تھا۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو وہ چیزیں اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، بھولے سے کچھ کھا پی لینا۔ کوئی آدمی بھولے سے کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، بھولے سے ہم بستری کر لینا، یعنی صحبت کر لینا۔ نمبر 3، نیند میں احتلام کا ہونا، اس لیے کہ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوئے رہتا ہے اور سونے کے عالم میں، سونے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، یعنی منی نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، سر یا بدن پر تیل یا کوئی مرہم وغیرہ لگانا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، سرما لگانا اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 6، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ نمبر 7، مسواک کرنا۔ نمبر 8، اپنا تھوک یا بلغم نگل لینا، یعنی منہ میں جو تھوک ہے تو اس کو نگلے گا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، چنے سے کم کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالے بغیر نگل لینا، یعنی چنے سے کوئی چیز کم کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالے بغیر نگل لینا۔ نمبر 10، مکھی، دھواں، غبار یا آٹا اڑ کر حلق میں بغیر ارادے کے چلے جانا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، خود بخود قے ہونا، خواہ منہ بھر کے ہو۔ نمبر 12، قے کا خود بخود حلق میں لوٹ جانا، یعنی ایک انسان کا قے ہوا اور خود بخود لوٹ گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، بدن سے خون نکلوانا۔ نمبر 14، گلوکوز چڑھانا۔ نمبر 15، انجیکشن لینا۔ تو یہ چیزیں جو بیان ہوا ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ان سے پہلے جو بیان ہوا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا روزے کے متعلق۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو خود دیکھیں اور اپنے دوست احباب دوسرے جو متعلقین ہیں ان میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔